This program is sponsored by نیو یارک میں پاکستانی امریکنز کی رہنمائی۔ پاکستان امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کا خاصہ ہے۔ امریکن پاکستانیوں کے باعزت اور باوقار مقام کے لیے کوشاں، پینی کا ہر قدم آپ کے ہم قدم۔ حامداً و مصلیاً و مسلماً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین و سامعین، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی دوسرے سپارے کی یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اس مناسبت سے ہے، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک چیز کا نام، جسم کے اندر دو چیزیں شامل ہیں، ایک مٹی اور دوسرا روح۔ ان دونوں چیزوں کے مرکب کو انسان کا جسم کہا جاتا ہے۔ پھر جو چیز یعنی جسم ہے اس کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے، اور جو روح ہے اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے جسم کے لیے بھی ضروریات ہیں اور روح کے لیے بھی ضروریات ہیں۔ جسم کی ضروریات کھانا پینا، ضرورت کی چیزیں جس کے ذریعے سے انسان زندہ رہ سکے اور زندگی گزار سکے۔ روح کی ضرورت اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نیک اعمال کی کثرت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین اقدس، سنت کی اتباع اور پابندی، ان تمام باتوں سے انسان کی روح ترقی کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس دنیا کے نظام میں انسان کا جسم وہ غالب ہے اور روح مغلوب ہے، یعنی جسم جو کرتا ہے روح اس کے تابع ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی ایام میں اتنا زیادہ دین کی طرف رغبت اور میلان نہیں پایا جاتا جتنا رمضان المبارک میں لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور دین کی طرف جوق در جوق جو ہے وہ فوجی جتھوں کی صورت میں جیسے ایک قافلہ اور لشکر دین کی طرف بڑھتا ہے، اس طرح مسلمانوں کو دین کی طرف رغبت کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی معاملے میں ہمیشہ ماحول کو بہت اثر انداز اس معاملے میں واقع ہوتا ہے۔ ماحول سے ہی ہمیشہ چیزیں پروان چڑھا کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر یہ جو خصوصیت سے لوگ دین کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی وجہ بنیادی طور پر یکدم ماحول کا چینج ہو جانا، یکدم سے ماحول کے اندر تبدیلی کا آ جانا، لوگوں کا دین کی طرف شوق کے ساتھ بڑھنا، اس کا بنیادی اثر ماحول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے ہاں شادی کا پروگرام ہے، شادی ایک شخص کی ہے اور ہزاروں لوگ خوش ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ کسی کے ہاں میت ہو گئی ہے، فوت ہونے والا ایک آدمی ہے، اور افسردگی میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں مبتلا ہیں اور پریشان ہیں، کیونکہ ماحول اس قسم کا بن چکا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر ایک ماحول، دین کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر ہر آدمی مسجد کی طرف جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف بڑھ رہا ہے، ذکر اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، خیر کے کاموں کی طرف بڑھ رہا ہے، بھلائی کے کاموں کی طرف بڑھ رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہر آدمی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں میرے نامہ اعمال میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ شامل ہو جائیں۔ اس میں میرے عزیزوں بنیادی چیز ہے ماحول کا کردار، اور ماحول کا یکدم چینج ہو جانا اللہ تعالیٰ سے انسان کو قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑ جانا اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اتنی تیزی سے اللہ کے ساتھ تعلق کا جڑ جانا، اس کے اندر بنیادی بات یہ شامل ہے کہ جس طرح شیاطین کا جکڑ جانا،
نفس کو جو چارجنگ ملتی ہے برے کاموں کی طرف وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب شیطان کو اور شیاطین کے تمام چیلوں کو رمضان المبارک کا چاند آتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ ان تمام شیاطین کو جکڑ دیا جائے اور ان کو قید کر دیا جائے اور ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شیاطین کے قید ہونے کے بعد برائی کم ہو جاتی ہے، معاشرے کا فساد وہ کم ہو جاتا ہے، معاشرے کی بدامنی امن میں تبدیل ہو جاتی ہے، معاشرے میں پھیلائی جانے والی برائیاں اس کو لوگ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین کا قید ہو جانا، جب تک رمضان المبارک کا مہینہ باقی رہتا ہے یہ شیاطین قید رہتے ہیں، اور نفس کو جو چارجنگ ملتی ہے شیطان کی طرف سے وہ چارجنگ گویا کہ بند ہو جاتی ہے۔ جب یہ چارجنگ کا سلسلہ بند ہوا، اب اس نفس کو اچھے کام کے مواقع دستیاب آ رہے ہیں، ان کو نیک اعمال کرنے کے لیے بہت سارے موقع اویلیبل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے اندر اس بات کو بھی بنیادی کریکٹر شامل ہے کہ شیاطین کا جکڑا جانا، شیاطین کا قید ہو جانا، نفس کو جو چارجنگ ملتی تھی وہ رک گئی، اس لیے اب نفس کو نیک اعمال کی چارجنگ وہ زیادہ سے زیادہ مل رہی ہے۔ اس وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ تیسری بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن قبل خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے عزیزوں، آپ کے اوپر ایک ایسا مہینہ آن پہنچا ہے، اس نے آپ پر سایہ کر لیا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمت برسا رہے ہیں، مغفرت فرما رہے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں، فرض کو 70 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح صبر کرنے والوں کو ڈبل عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اس مہینے میں کسی کو ایک افطاری کروائی یا ایک سحری کروا دی، گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے خود روزہ رکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم سحری کروائیں، افطاری کروائیں، تو آپ نے فرمایا اس کا یہ معنی نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا، اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ایک دانہ کھجور کا کھلا دیا، آپ نے ایک گھونٹ پانی کا پلایا، تو گویا کہ آپ کو اس روزے دار کے روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر جو اللہ سے قربت بڑھ جاتی ہے، اس کی ایک بڑی عجیب مثال اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اس امت کی روزوں کی جو خصوصیات ہیں وہ پچھلی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ نمبر 1، روزے دار جب روزے کی حالت میں ہے، اس دوران اس کے منہ سے اٹھنے والی جو معدے سے آنے والی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2، روزے دار جب تک روزے کی حالت میں رہتا ہے، اس کے لیے سمندروں میں پائی جانے والی مچھلیاں، جنگلات میں پائے جانے والے جانور، کیڑے مکوڑے بلوں سے نکل کر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ محدثین نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا یہ پرندے دعائیں کر رہے ہیں، مچھلیاں استغفار کر رہی ہیں، کہ اس کی وجہ یہ ہے جب انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی، اپنے محبت کرنے والے کی محبت ہر انسان کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کی محبت اللہ تعالیٰ جانوروں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں، پرندوں کے دلوں میں پیدا فرما رہے ہیں، مچھلیوں کے دلوں میں پیدا فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ آدمی اس وقت خیر کا کام کر رہا ہے۔ فرمایا تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے ہر روزانہ روزہ رکھنے والوں کے لیے جو صبح سے شام تک بھوکا رہا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچایا، بیوی کے حلال تعلق سے دور رکھا، خالص اس حکم کی وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ چاہتا تو اس کے لیے چھپ کر کھانے کے مواقع دستیاب تھے، لیکن اس کو اللہ کا خوف اتنا ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا روزانہ ان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور روزانہ جنت ان کے لیے سجا دی جاتی ہے، اور روزانہ کی بنیادوں پر یہ اعلان ہوتا ہے آج جنت ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ اور فرمایا جب اس رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، جب یہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، تو اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو وہ مزدوری کر لے تو اس کی مزدوری
دے دی جائے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اب اس کی مزدوری دے دینے کا وقت آیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب اس بات کے ساتھ اس کا تعلق، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم گواہ رہو میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان المبارک کے اندر نیک اعمال کیے، میں نے ان سب کو ان کی مزدوری ان کو عطا کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت کی بارش برسا رہے ہیں، اسی وجہ سے انسان کا بھی جی زیادہ سے زیادہ اس بات کی طرف جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگلی بات آپ نے دیکھا ہے دنیا کے اندر یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ کمپنیوں والے بڑے بڑے تاجر لوگ وہ سال کے آخر میں لوگوں کو مختلف قسم کے پیکیجز دیتے ہیں، لوگوں کو مختلف قسم کی سہولیات فراہم کرتے ہیں اور اپنے مال کو سستے داموں بیچتے ہیں، لیکن وہ سستے داموں بیچا جانے والا مال اگرچہ آدھی قیمت پر فروخت ہو، اگرچہ وہ آدھی سے بھی کم قیمت پر فروخت ہو، ان تمام باتوں کے اندر وہ تاجر اپنا نفع ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، وہ بزنس مین اپنے مفاد کو آگے رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اس سال کے بعد یہ رحمت کی منڈی لگا رہے ہیں، مغفرت کی منڈی لگا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ واضح اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کو معافی چاہنے والا۔ اس تمام پروجیکٹ میں یہ رمضان المبارک کا جو تمام سیریل ہے، تمام عرصہ ہے، اس تمام مرحلے کے اندر انسانوں کا فائدہ ہے۔ ہماری عبادت سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور ہماری عبادت نہ کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو منڈی لگا رہے ہیں، یہ جو آفرز دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اس میں خالصتاً بندوں کا فائدہ ہے، اس میں خالصتاً عبادت کرنے والوں کا فائدہ ہے۔ تو میرے عزیزوں گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان زیادہ سے زیادہ مواقع سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مزید اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اگلی بات ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے ماحول میں چھوٹے بچے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں اور بڑے شوق سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے والدین، بھائی بہن، عزیز و اقارب، رشتہ دار، گھر میں رہنے والے سب روزے سے ہیں، ان بچوں کا بھی یہ جی چاہتا ہے کہ ہم روزہ کریں، روزہ رکھیں، ہم بھی روزے سے رہیں۔ اب جب دن بھر اس بچے کا روزہ ہوتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ماں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس بچے کو دیکھتی ہے کہ اس بچے کی حالت کیسی ہے، ابھی اس کو بھوک تو نہیں لگی، ابھی اس کو پیاس تو نہیں لگی، ابھی یہ پریشان تو نہیں ہو رہا، ابھی اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، ابھی یہ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہو رہا کہ اس کو کہیں پانی کی طلب ہے، کہیں کھانے کی طلب ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ماں جو بچے سے پیار کرتی ہے، جسے معلوم ہے یہ چھوٹا پھول جیسا نازک بچہ ہے اور اس پر ابھی روزے فرض بھی نہیں ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت اور ہمت بھی نہیں ہے کہ اس روزے کی قوت کو برداشت کر سکے اور دن بھر بھوکا پیاسا رہے، لیکن بار بار ماں اپنے بچے کو اس لیے دیکھتی ہے کہ کہیں اس کو اگر تکلیف ہے تو اس تکلیف کا ازالہ کیا جائے۔ تو اسی طرح جو بالغ حضرات ہوتے ہیں، جو جوان ہیں، جن پر روزے فرض ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں یا جینٹس ہیں، اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بار بار ان کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ سارا دن میرے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ میرے بندے بھوک سے ہیں، پیاس سے ہیں، یہ لوگ میری خاطر کھانا موجود ہیں مگر ہاتھ نہیں بڑھاتے، پانی موجود ہیں مگر ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ میری خاطر، اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کی طرف دن بھر متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کا قانون ہے، جب ایک طرف سے مغناطیس کی پاور ہوتی ہے، ایک طرف سے کسی چیز کو کھینچا جاتا ہے تو دوسری چیز خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ توجہ، اتنا زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار، ایک ماں جو اپنی اولاد سے روزے کی حالت میں اتنا پیار فرما رہی ہے کہ وہ بار بار دن بھر اس کی حالت کو دیکھتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کر نہیں بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار فرمانے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ رحمت کرنے والے ہیں۔ 70 ماؤں کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ 70 ماؤں کی محبت کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے اس سے بھی زیادہ اللہ کی محبت ہوگی۔ 70 ماؤں کی محبت کو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ان ماؤں کی محبت کم پڑ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہو جائے گی۔
جب اتنی خاص مقدار میں اللہ کی محبت برسے گی، رحمت کی بارش چھم چھم موسلا دار قطروں کی طرح اترے گی، تو لا محالہ انسان بھی متوجہ ہوگا، اور جوگ در جوگ لوگ نیکی کی طرف بڑھ رہے ہیں، خیرخواہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ عام دنوں میں بھی بہت زیادہ عبادت کرتے، لیکن رمضان میں آپ کی عبادت کا معمول ایسے ہوتا جیسے آپ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، بس ہر وقت آپ عبادت میں مصروف ہیں، ہر وقت آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کبھی قرآن کا دور ہو رہا ہے، کبھی صحابہ کرام کے ساتھ ذکر کی مجالس ہیں، تو مسلمانوں کا، عبادت کرنے والوں کا جوق در جوق اور اللہ کی طرف یہ رشتے کو مضبوط کرنا اور اللہ کی طرف بڑھنا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جو ساری بات کا نچوڑ ہے، جو ساری بات کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ برس رہی ہے جس نے انسان کو مجبور کر دیا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کمر بستہ ہوتا ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف بڑھتا ہے، بلکہ خود نہیں دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ بھائی آپ بھی نیک اعمال کریں، آپ بھی نیکی کی طرف آئیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ تمام تر باتیں، یہ تمام تر جو گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس آفر سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو سیل لگی ہوئی ہے مغفرت کی، رحمت کی، جہنم سے خلاصی کی، اس سیل سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ یہ جو روزانہ اعلانات آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں، مغفرت کے، رحمت کے، جہنم سے خلاصی کے، ہم ان آفر سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ یہاں کبھی اعلان ہوتا ہے فلاں جگہ کپڑوں کی سیل ہے، فلاں آفر دی جا رہی ہے، تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی ذات کا مفاد، اپنی ذات کا نفع عزیز ہوتا ہے کہ سستے داموں بہت اچھی چیز مل جائے گی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں سستے داموں جنت مل رہی ہے، جنت کے محلات مل رہے ہیں، جنت کی خوشحالی مل رہی ہے، جنت کے نظارے مل رہے ہیں، جنت کے اندر پائی جانے والی نعمتیں بہت سستے داموں مل رہی ہیں۔ اور وہ سستا سودا کیا ہے؟ تھوڑی سی مشقت، بس کھانے اور پینے سے چند گھنٹے کے لیے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے رک جانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ 1 مہینے کا عرصہ جیسے ہی ختم ہوگا، پھر سال بھر کھانے پینے کی اجازت ہوگی، پھر اسی طرح کھانے پینے کے لیے لوگوں کو مواقع فراہم ہوں گے۔ ان دنوں میں بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ رمضان میں بھی روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت میسر آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پورا سال آدمی کوشش کرنا چاہے، پروگرام ترتیب دینا چاہے، پھر بھی رمضان المبارک جیسا وہ دسترخوان اپنے گھر میں نہیں لگا سکتا، رمضان المبارک جیسا ماحول نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام بنا ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں پہلی خوشی افطار کے وقت دے دی جاتی ہے، پہلا انعام افطار کے وقت دے دیا جاتا ہے، اور دوسرا انعام عید الفطر کی خوشی کے ذریعے دیے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان آفر سے، ان سیل سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، اور جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو رہا ہے، گویا یہ جو ہماری تربیت رمضان المبارک میں ہو رہی ہے، جو ہمیں تیار کیا جا رہا ہے، ہم اس تیاری کو، اس تربیت کو، اس ٹریننگ سینٹر سے ایسا فائدہ لیں کہ ہم پورے 11 مہینے اللہ سے ایسے رشتہ مضبوط رکھیں جیسے رمضان المبارک کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔